ویلکم ٹو اسلام آباد. بہت خوشی ہوئی آج آپ تمام لوگوں کو یہاں ریسیو کرتے ہوئے. اور بلوچستان ظاہر ہے کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور اٹس سچ اے ڈیلائٹ ٹو ریسیو یو ہیئر. مجھے امید ہے کہ ایک ہیلدی ڈسکشنس ہوئی ہوں گی. ایک تو اس فورم کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بڑے ڈائیورسفائڈ اور کانٹریری ویوز ایٹ ٹائمز آتے ہیں، اور وہی پرائمریلی انسان کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے یا دوسرا سائڈ کو دیکھنے کی جو ایبلٹی ہے اس میں بڑا ہیلپ کرتی ہے. کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے، جس کو ہم خونی شاہراہ کہتے ہیں، اور تقریباً 3 مہینے میں 50 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے اور اسی طرح 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے. پنجرہ پل 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک نہیں بنا سر. بہت سارے پرابلم ہیں. ارجان بڑے پرٹیننٹ کوسچنز ہیں. پنجرہ پل پہ 24/7 کام چل رہا ہے، میں اس پہ اپڈیٹ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ ہو جائے. کراچی کوئٹہ ڈیول کیریج وے، اٹ از کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز اٹ از ٹو اینی ون فرام بلوچستان. خضدار کوئٹہ کا جو ہے وہ سیکشن ٹینڈر ہو چکا ہے. جو خضدار کراچی ہے چیلنج وہ تھا، اور اس کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فائنانسنگ اویلیبل نہیں ہے. ریسنٹلی ہمارے یو اے کے وزٹ میں نے اس کی فائنانسنگ 2-3 جگہوں پہ ریز کی ہے، اور امید یہ ہے انشاءاللہ جی سی سی کنٹریز میں سے کسی کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بی او ٹی پہ اس کو اٹریکٹ کروا سکیں. ایک ڈیسیژن آیا ہے انڈین سپریم کورٹ کا آرٹیکل 370 کے حوالے سے. پاکستان بطور فریق وکیل کشمیریوں کا اس حوالے سے کیا کوئی اقدام اٹھائے گا انٹرنیشنل سطح کے اوپر؟ کشمیر یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق اس کے پلیبسائٹ نے اس کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ کسی بھی ملک کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو یہ رائٹ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹیڈ ایشو ہے. ویسے تو برٹش راج بھی آتا تھا، اور برٹش راج نے 200 سال کے لگ بھگ جو کولونائزیشن کی، وہ قوانین پاس کرتے تھے اور اس کو اپنی کالونی کا حصہ بناتے تھے. تو قوانین سے کالونیز نہ بن سکتی ہیں نہ بنتی ہے. کچھ عرصے کے لیے آپ اپنا قبضہ تو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک لیجیٹمیٹ ریزسٹنس فورس ہے کشمیر کی اور کشمیریوں کی. پاکستان پولیٹیکلی، سوشلی، ڈپلومیٹکلی ہر سطح پر اس کیس کو پرسو کرے گا. میں خود انشاءاللہ پرسوں جا رہا ہوں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں، آئی ول ایڈریس دیم، اور وہاں سے انشاءاللہ ہم اس کو لیڈ لیں گے، ہر سطح پہ لیں گے. یورپین یونین میں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی ملٹی لیٹرل فورمز پہ اٹھائیں گے، اور جہاں جہاں پاسبل ہوگا. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ گوادر میں جو سوئی گیس کا مسئلہ ہے، سٹارٹنگ میں جو ایریا ہے، مین ایریا نہیں ہے، جو ایریا ہے وہاں پہ سوئی گیس ہے، لیکن مین جو گوادر ایریا ہے وہاں پہ ابھی تک آیا نہیں ہے. باقی وہاں کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. دنیا میں جو پائپڈ گیس ہے اس کو اب ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ آ رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے وہ ایل پی جی کی طرف چلا جائے. یہ قطر جیسے ممالک جو کہ گیس کے بڑے ریزروز پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی پائپڈ گیس جو ہے نا ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور ڈفرینٹ فارمز ہے جس میں ان کو وہ ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں فار یوٹیلائزیشن. اسی ماڈل کو لیتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی انشور کریں کہ اس کی اویلیبلٹی آئے. پائپڈ گیس کی کاسٹ اور اس کا جو بزنس ماڈل ہے وہ اوور آل پالیسیز میں ڈسکریج کی جا رہی ہے. تو ہم اسپیسیفکلی گوادر کے لیے بھی ایل پی جیز کا ہی اور بوائلڈ گیس جو ایک ان کے وہ ہوتا ہے، ان کو اس پہ ان سے بات کریں گے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ پوری ہو جائیں آپ کی طرف. سر بلوچستان کا اگر ہم کلچر، آرٹ اور کلچر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہماری جو پریزنٹیشن ہے یا ہماری جو ایک وہ ہے مین اسٹریم میڈیا میں ہمارا بہت کم کانٹینٹ ہمارا آتا ہے. تو گاہے بگاہے اس کے ساتھ ہماری بات چیت رہتی ہے پیمرا کے ساتھ کہ جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں وہ اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے، اگر 5% بھی بلوچستان کو دے دیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، تو ہمارا کانٹینٹ، ہمارا کلچر، ہمارے ادیب، شاعر، ہمارے ایکٹرز، ہمارے سارے اس میں آ سکتے ہیں.
दूसरा सर अगर मैं ये कहूँ कि हमारी कुछ मीटिंग्स हमारी हुई ईरानियन जो वहाँ पे हैं कल्चर वाले लोग, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो पॉलिसी है वो शायद हमारी तरफ से उस तरह से नहीं है जो आपकी कौमी पॉलिसी है। अगर हम जॉइंट वेंचर्स पे जाना चाहें उनके साथ फिल्म मेकिंग में या किसी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में, तो उसके हवाले से सर एक वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही हमें कि एक एनओसी के लिए हमें भागना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी। तो एनओसी मिले या ना मिले ईरान के साथ ख़ास तौर पे, हम सेंट्रल एशियंस की तरफ तो फिर बाद में जाएंगे कि हम उज़्बेकिस्तान के साथ जाएं या काज़िक्स के साथ, क्योंकि हमारी जो सोच है लिखने की भी एक्टिंग के भी जो हमारा वो उस तरफ ज़्यादा टिल्ट है। तो एक तो सर इस हवाले से हमारी एक आप हेल्प भी करें ताकि हम बहुत सारे दोस्त उसके ऊपर काम कर सकें, हमारे राइटर्स बेताब हैं उनके साथ काम करने के लिए और वो ख़ुद भी ये चाहते हैं। दूसरा सर एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक नसीराबाद डिवीज़न और जैकबाद डिस्ट्रिक्ट सिंध से भी है। तो आज जो सैलाब सर गुजरे वहाँ पे जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है सर वो टोटली तबाह हो गया। इसके हवाले से सर एक वाज़ेह पॉलिसी आ जाए तो वहाँ पे जो फार्मर्स हैं सर वो भी खुश होंगे और जो आर्ट और कल्चर के लोग हैं सर वो भी खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। देखें, मैं एग्रीकल्चर के हवाले से तो 18वीं तरमीम पास हो चुकी है, तो ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है